بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیٹیشن کے حوالے سے 2 ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، تو آج میں میڈیٹیشن کے اوپر ہی مراقبے کے اوپر ہی ایک سرچ کر رہا تھا اور ویڈیو میں خود دیکھ رہا تھا، تو میری نظر سے قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو گزری جس میں وہ سندیپ ماہیشوری صاحب کو وہ ان کے لیے کچھ میسیج دے رہے تھے وہ، تو مجھے سچی بات ہے کہ ان کا پیغام اچھا بھی لگا ہے، اور ساتھ مجھے اپنا وقت بھی وہ یاد آ گیا ہے کہ سندیپ ماہیشوری صاحب جو ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ کے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا بدلی ہیں۔ تو سب سے پہلی ویڈیو میں دبئی جانے سے پہلے اب میں بتاتا چلوں کہ میں اس فیلڈ کی طرف کب آیا، یا اس مراقبہ میڈیٹیشن کی طرف میرا کب رجحان بنا۔ تو مجھے کسی نے ان کا ایک لنک دیا جس میں سندیپ ماہیشوری صاحب کی وہ آئی تھنک کہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو تھی، پہلا ان کا وہ لیکچر تھا، بڑا لیکچر تھا ان کا۔ تو میں نے اس کو USB میں ڈاؤن لوڈ کروا کے راولہ کوٹ سے، تو گھر کے اندر آ کے تو کچن کے اندر ہی ٹی وی پہ جو ہے نا اس پہ USB کا آپشن تھا، تو میں نے اس پہ لگایا، تو گھر والوں سب ہم لوگ فیملی بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے تھے اس لیکچر کو۔ تو اس لیکچر کا جو اینڈ تھا، تو اینڈ پہ یہ تھا کہ میرے ساتھ جو پوری فیملی جو بیٹھی ہوئی تھی، تو ہم نے جب لیکچر ختم ہوا تو میری آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، ساتھ میں جو میری وائف تھی میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی رو رہی تھی۔ اس طرح سے بچے بہت چھوٹے تھے، وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے، ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں۔ برحال دیکھ تو وہ بھی رہے تھے، لیکن وہ اس انداز سے اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، وہ چھوٹے تھے، باور اور بخاش۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے، کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ سندیپ ماہیشوری صاحب جو ہیں ان کی ویڈیوز کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے لوگوں کی زندگی میں چینج آیا ہے، کسی کے اندر ایک امید پیدا کی ہے، اور وہ لوگوں کے لیے ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی آسان بنانے میں ان کا ایک رول ہے، کردار ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ میں نے یہاں سے جب ویڈیو یہ ان کی دیکھی، پہلا لیکچر دیکھا، پھر میرا جانا دبئی چلا گیا۔ میں سٹارٹ میں نے جا کے دبئی کے اندر میں جاب ڈھونڈ رہا تھا، جاب نہیں ڈھونڈ رہا تھا بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جاب تو مجھے آفر تھی کرنے کی، میں خود نہیں کر رہا تھا جاب، کیونکہ مجھے اپنی فیلڈ کے اندر ہی کام کرنا تھا۔ مارشل آرٹس میری فیلڈ تھی، مارشل آرٹس کا مجھے ویزا ملا ایک کلب میں، راسر خیمہ کے اندر کلب ہے ایک، المعرب کلب۔ میری ویڈیو امید ہے کہ وہ بھی دیکھیں گے ناظر بھائی۔ تو ان کے کلب کا مجھے ویزا ملا، جب میں نے ویزا وہاں سے پرچیز کیا، اور اس کے بعد انہوں نے 2 سال کا میرا ویزا تھا، تو میں وہاں پہ کچھ عرصہ رہا ان کے پاس۔ اس کے بعد میں نے ان سے اجازت چاہی، میں نے کہا میں اپنا کام کروں گا، کہیں ڈھونڈتا ہوں جاب، کسی سکولز کے اندر مارشل آرٹس کی کسی کلب کے اندر میں لگا رہا۔ لیکن UAE کے کچھ رولز اس طرح سے تھے کہ وہاں پہ میں نہیں ایڈجسٹ ہو سکا، کیونکہ جب تک آپ کے پاس اپنا لائسنس نہیں ہوگا، یا آپ ان کا جو رولز کے مطابق پراپر نہیں ہوں گے، تو آپ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ مجھے یوں کہہ سکتے ہیں ٹائم بہت تھا، تو نیٹ بھی وہاں پہ سہولت بہت اچھی تھی وہاں پہ اس اعتبار سے، تو میں نے وہاں پہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پھر بعد میں سندیپ ماہیشوری صاحب کی ویڈیوز ریگولر دیکھنا شروع کی، اور خاص کر میڈیٹیشن کے اوپر میں نے سٹارٹ میڈیٹیشن سے لیا۔ مجھے اس طرح سے اور بھی بہت سارے لوگوں کی
ویڈیوز وہاں پہ دیکھنے کو ملی مراقبے کے اوپر، اس کے طریقے کے اوپر، لیکن مجھے سب سے جو بہترین اور اچھا طریقہ جو مجھے لگا وہ سندیپ مہیشوری صاحب کا لگا، تو میں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، مطلب پریکٹس شروع کر دی۔ اور پریکٹس میں نے کہاں سے کی؟ راس الخیمہ سے میں وہاں سے شفٹ ہوا شارجہ کے اندر۔ شارجہ میں پاکستانی سینٹر ہے، پاکستانی سینٹر اور انڈین سینٹر بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ تو پاکستانی سینٹر کے اندر مجھے جگہ ملی کلب کی، تو وہاں پہ میں نے کلب بنایا، اوپن کیا۔ خالد صاحب تھے اس کے صدر، تو وہاں سے انہوں نے سامان پرچیز کر کے دیا، وہاں پہ ہم نے ایک کلب بنایا، لیکن کلب میں اس طرح سے تعداد ہماری وہاں پہ نہیں بن سکی، بس 12-15 بچے تھے، اس سے اوپر نہیں پڑھ رہے تھے۔ اور اس میں بامشکل یوں کہہ سکتے ہیں کچھ جو حصہ تھا وہ مجھے پاکستانی سینٹر کو دینا پڑتا تھا، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ بالکل مشکل حالات میں چل رہا تھا وہاں پہ۔ تو میرے پاس ٹائم بڑا تھا، ٹائم بہت ہوتا تھا، تو میں یہ کرتا تھا کہ اپنا ایک شیڈیول ٹائم بنایا ہوا تھا کہ ان کی جو ویڈیوز جب میں لیٹتا تھا سونے سے پہلے میں 4-5 ویڈیو ان کی لازمی دیکھ کے سوتا تھا، اور مجھے دیکھتے دیکھتے یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیند آتی تھی۔ جب نیند بالکل قریب آتی تھی تو اس کے بعد میں میڈیٹیشن تھوڑی دیر کرتا تھا، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے۔ پہلے میں نے سٹارٹ تو 1 منٹ سے لیا تھا، اور کرتے 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 میں 10 منٹ تک گیا، 10 سے 15 منٹ تک گیا، اور پھر میں جا کے اس کے بعد سو جاتا تھا۔ تو حالات ایسے تھے کہ یقین مانیں کہ بہت ٹف حالات اس طرح کے گزرے ہیں، لیکن یہ تھا کہ میرے مائنڈ کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ جب میں میڈیٹیشن کر رہا تھا، پراپر میڈیٹیشن کی ایکسرسائز میں تھا، تو مجھے ایک ہوپ تھی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو ساتھ ہی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب 7 یا 8 مہینے میں نے ریگولر میڈیٹیشن کی پریکٹس کی، 8-9 مہینے، اور اس سے میں یہ بھی ہو گیا کہ تھوڑا سا مینٹلی طور پہ میں بالکل پرسکون ہو گیا، اور جسمانی طور پہ میں ویک ہو گیا۔ جسمانی طور پہ ویک ہونے کی اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ کھانا پینا میرا یہ تھا کہ کھانا پینا بالکل ہی یوں کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور کبھی کبھی ایسا ٹائم بھی گزرا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کھاتا تھا۔ 1 درہم کی چائے ملتی ہے، تو ایسا بھی ٹائم گزرا ہے کہ میرے پاس بعض اوقات 1 درہم نہیں ہوتا تھا کہ میں چائے لے کے پی لوں۔ تو اکثر اوقات ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے وہاں پہ، اس کے سامنے مسجد ہے، جو انڈین سینٹر ہے اور پاکستانی سینٹر کے نزدیک ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ راؤنڈ اباؤٹ کے پاس آ کے اس مسجد کے آگے سین میں بیٹھتا تھا، وہاں بیٹھ کے تو پھر میں واپس سینٹر میں چلا جاتا تھا۔ سینٹر میں کلاس لینے کے بعد آ کے بیٹھتا تھا میں وہاں پہ، پھر جاتا تھا وہاں پہ، تو عصر کے ٹائم پہ نماز پڑھ کے واپس میں جا کے سینٹر میں چلا جاتا تھا۔ تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا ابھی سندیپ مہیشوری صاحب کے حوالے سے، جب قاسم علی شاہ صاحب نے ویڈیو میں نے ان کی دیکھی، اور اس کے بعد میں ایک سین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بڑا دلچسپ ہے، اور مجھے اس میں سچی بات ہے کبھی کبھی غور و فکر کرنے دماغ اس کی طرف چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے، لیکن انسان تھوڑا سا جلد باز بھی ہے اور اس کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے۔ مجھے مطلب 5 یا 6 دن پہلے میں نے پاکستانی سینٹر کو چھوڑ دیا، وہاں سے میں دبئی شفٹ ہو گیا۔ دبئی پہ میرا ایک دوست تھا، تو مجھے وہاں سے میں نے کہا یار کہ میں اب شارجہ میں نہیں رہوں گا، یہاں پہ کام کی نوعیت نہیں ہے، اور دبئی میں جا کے کام دیکھتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں کہیں کسی کلبس کے اندر، اسکول کے اندر، پرائیویٹ ٹیوشن، جس طرح سے بھی ملتا ہے میں وہاں پہ ٹرائی کروں گا۔ ایک دوست سے بات کی، اس نے کہا آپ آ جاؤ، تو میں ان کے پاس چلا گیا۔ ان کے پاس گیا تو ابھی 5 یا 6 دن وہاں پہ گزرے تھے، تو پیچھے والد صاحب کی انتقال ہو گیا، والد صاحب کا۔ اب اللہ نے سبب بنانا تھا میرا کہ پاکستانی سینٹر کے اندر میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا کہ میرے پاس 1 درہم نہیں ہوتا تھا کہ میں اس سے چائے پیتا، تو مجھے اللہ نے یہاں سے اٹھانا تھا، وہاں لے کے جانا تھا، وہ سبب بننا تھا میرا۔ وہاں پہ میں گیا، ان کے پاس کچھ ٹائم پہ رہا، تو ایسا ہوا کہ جب یہ کام ہوا، والد صاحب انتقال کر گئے، مجھے خبر ملی، تو مجھے ایک جو دوست ہیں
انہوں نے مجھے مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس آ گئے وہ. پھر ایک میرے ریلیٹیوز ہیں، کزن ہیں، انہوں نے میری ٹکٹ کا بندوبست کیا، وہ بھی پہنچ گئے. پھر ایک دو دوستوں نے جن کے پاس گیا ہوا تھا انہوں نے مجھے ہیلپ کی اور میں گھر آ گیا. تو جب گھر پہ آیا والد صاحب انتقال کر چکے تھے. تو گھر پہ پہنچا تو میری کنڈیشن ایسی تھی کہ مجھے کچھ جو میرے یہاں کے دوست ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں جو میرے حلقہ احباب ہے میرا یہاں کا، تو انہوں نے 2-3 دن کے بعد مجھ سے جب بیٹھے تو کہنے لگا یار قیوم آپ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے، آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ کہیں آپ جیل میں رہتے ہو. تو اور باتیں بھی آپ کی ایسی ہیں کہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے آپ دماغی طور پہ آپ کی کیفیت صحیح نہیں ہے آپ. تو مجھے سندیپ ماہیشوری صاحب کی وہ ویڈیو یاد آ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ یار کہ میڈیٹیشن کرتے ہوئے بندہ بعض اوقات اس طرح کی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مینٹلی طور پہ بندہ کھسک گیا ہے، یہ پرابلم میں ہے یہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ جب لوگ آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں یا یہ سمجھنا شروع کر دیں، آپ کو یہ بولیں تو سمجھ لیں کہ آپ صحیح راستے پہ ہیں، آپ میڈیٹیشن کے صحیح پراپر راستے پہ ہیں. تو مجھے دل میں جب 1-2 دوستوں نے یہ بات بولی تو میں دل میں خوش ہوا. میں نے کہا یار میں بالکل صحیح ٹریک پہ ہوں، اس کا مطلب ہے. کیونکہ 8 مہینے کے بعد 9 مہینے کے بعد میں نے پریکٹس کی، میڈیٹیشن کی پریکٹس کے بعد جب والد صاحب کا انتقال ہوا، گھر پہ آیا تو یہاں پہ مجھے جو میرے ساتھ بہت فرینک تھے دوست، انہوں نے مجھے کھل کے کہا. انہوں نے کہا کہ آپ کی ایسی حالت ہے یار اور مینٹلی کیفیت بھی آپ کی ٹھیک نہیں لگتی ہے، تو آپ ایسا کرو کہ واپس نہیں جاؤ اور ہم آپ کا کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہمیں جو سیلری ملتی ہے ہم بھی آپ کی ہیلپ کریں گے، تو یہیں پہ رہو. تو میں وہاں پہ اس وقت سچی بات ہے کہ میں مینٹلی طور پہ دل کے اندر میں خوش ہوا. میں نے کہا یار میں صحیح ٹریک پہ ہوں. جس طرح سے سندیپ ماہیشوری صاحب کی ویڈیو دیکھ کے میں دیکھتا تھا تو وہ ویڈیوز میں کہتے تھے کہ جب آپ پریکٹس کرو گے تو پریکٹس میں ایسے زون بھی آئیں گے کہ لوگ آپ کو پاگل کہیں گے اور مینٹلی طور پہ آپ کو صحیح نہیں سمجھیں گے. آپ تو سمجھ لیں کہ آپ اس وقت صحیح ٹریک پہ ہوں گے. تو میڈیٹیشن کے حوالے سے یہ بات چل پڑی. تو سچی بات ہے کہ میڈیٹیشن کرنی چاہیے. جن لوگوں نے نہیں کی ہوئی ہے تو ان کو تو میری باتیں سچی بات ہے سمجھ نہیں آئیں گی کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ اس کو پریکٹس کرتا ہے تو پھر جا کے اس کے نتائج نکلتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہیں. اس کے اوپر گورو نے بے شمار بکس بھی لکھی ہوئی ہیں، ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں. اسی طرح سے جتنے بھی آپ دیکھ لیں جو دانشور لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں، یوں کر سکتے ہیں پراپر معنوں میں، تو وہ ان لوگوں نے میڈیٹیشن کو ٹچ ضرور کیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے میڈیٹیشن انہوں نے کی ہے. ایون دن کہ ہمیں تو باقی لوگوں کو تو اتنا ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر رہے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، تو وہ مراقبے کی ہی پریکٹس میں تھے. تو یہ اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے تو اس اعتبار سے. تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی قاسم علی شاہ صاحب نے جس طرح سے شکریہ ادا کیا ہے سندیپ ماہیشوری صاحب کا، اور میں دل سے سندیپ ماہیشوری صاحب کا شکریہ میں بھی ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میں اس لائن کے اوپر لگا اور میری لائف کے اندر بہت ساری چینجنگ آئی ہیں. اور جو بھی چینجنگ آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ان ویڈیوز کی وجہ سے میری لائف کے اندر چینجنگ آئی ہے. اور اگر جو لوگ سندیپ ماہیشوری صاحب کو سنتے ہیں یا جنہوں نے سندیپ ماہیشوری صاحب کو پراپر ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو کم سے کم ایسا کریں کہ شیئر کریں اتنا کہ یہ سندیپ ماہیشوری صاحب میرا یہ شکریہ قبول کر لیں کہ ان کی وجہ سے میری لائف کے اندر چینجنگ آئی ہے. اور ساتھ میں باقی جو عام یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی عام پبلک ہے جو میری یہ ویڈیو دیکھے گی، تو میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا
کہ آپ جو سندیپ مہیشوری صاحب کا جو فرسٹ لیکچر ہے میں 2.5-3 گھنٹے کا ہے، وہ آپ کسی بھی ٹائم پہ اگر آپ کو جب بھی موقع ملے تو آپ اس لیکچر کو ایک مرتبہ سنیں ضرور۔ تو آپ اگر ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے اگر گھر کے اندر آ کے آپ اس کو اگر سنیں تو سننے کے بعد آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ آپ خود نکال سکتے ہیں۔ لیکن سچی بات ہے کہ سندیپ مہیشوری صاحب کے حوالے سے ہی ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو ہماری جب پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہماری جو مائنڈ کی جو کنڈیشننگ ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمارے مائنڈ کے اوپر جو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھپے لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ تو میں ریلیجن کے اوپر ابھی یوں کہہ سکتے ہیں بات نہیں کروں گا، کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ مجھے بھی ایسا لگا جس طرح قاسم علی شاہ صاحب نے ان کو دعوت دی ہے۔ میں نے یقین مانے کہ جب قاسم علی شاہ صاحب کے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ میں ان کو اس حوالے سے دعوت دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں چینج ہوئی ہیں اور بہت سارے، تو مجھے لگا یار کہ میری یہ بات جو ہے نا قاسم علی شاہ صاحب نے پہلے کہہ دی ہے، میرے دل کی بات انہوں نے کر دی ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ بات جو عام پبلک ڈسکس میں یا میرے کسی دوست کے ساتھ کہیں بات ہوئی ہے، جب میں نے ان کو بتایا کہ آپ ان کو سنیں تو میں نے جب نام ہی لیا تو نام پہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھہر گئے، اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بندہ اسلام قبول کر لے گا، یہ بندہ اسلام قبول کر لے گا۔ پتہ نہیں کیا وجہ، میرا دل یہ بات بول رہا ہے، کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں وہ تمام وہی باتیں ہیں یوں کہہ سکتے ہیں جو میں نے ویڈیو سنی ہیں، وہ مطلب ہمارے بالکل مذہب والی باتیں ہیں، ہمارے مذہب والی اسلام والی باتیں ہیں، اور مجھے ان کے اندر وہ سب کچھ ایسا لگا کہ وہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ ہوگا۔ تو آج بھی میرا یہ یقین اور ایمان ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنی لائف کے اندر اس طرف آئیں گے۔ یہ کیا پتہ اگر ان کو موقع ملے اسلام کو اسٹڈی کرنے کا پراپر، تو وہ جس طرح سے عام مسلمان ہوتا ہے اس سے وہ ہٹ کے مسلمان ہوں گے، وہ پراپر عمل کرنے والے مسلمان ہوں گے، پراپر اس کے اوپر چلنے والے ہوں گے، کیونکہ ان کی جو پریکٹس ہے مراقبے کی، میڈیٹیشن کی، یا ان کے اندر جو لگ رہا ہے اس طرح سے، تو وہ اس طرف جا سکتے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے قاسم علی شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی ویڈیو میں نے دیکھی، اور سندیپ مہیشوری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میری لائف کے اندر چینجنگ آئی، اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اگر اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو میری ان 2 بندوں تک چلی جائے، تاکہ میرا شکریہ ان کا تک پہنچ جائے۔ اور ویڈیو کا لنک جو فرسٹ ٹائم مجھے دیا تھا تو وہ مجھے کاشان نے دیا تھا، تو کاشان کا بھی شکریہ کہ حالانکہ کاشان نے خود سندیپ مہیشوری صاحب کو اس طرح سے نہیں وہ کر سکے جس طرح سے وہ بتاتے تھے، ان کو سنا ہے لنک البتہ مجھے انہوں نے فرسٹ ٹائم لنک انہوں نے دیا تھا، تو کاشان کا بھی شکریہ۔ ساتھ ساتھ اس حوالے سے ویڈیو میری اچھی خاصی لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع کیا پتہ زندگی میں ملاقات تو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے قاسم علی شاہ صاحب سے، سندیپ صاحب سے، تو میں ویڈیو پیغام کے ذریعے ان دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نیکسٹ انشاءاللہ تعالی جو میں ویڈیو بناؤں گا وہ پھر اسی ٹاپک کے اوپر ہوگی کہ ہمیں کس طریقے سے مراقبے کے اندر جانا چاہیے۔ تو شکریہ، بس اسی پہ اجازت چاہوں گا۔